بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی دلی تمنا تھی کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول کو کمن ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ ہارون رشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے۔ لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ دوستو، ایسا عظیم اور اونچا جواب کوئی اللہ والا اور دانا ہی دے سکتا تھا۔ کسی مجنون سے ایسے جواب کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے چند ایسے ہی عجیب و غریب واقعات آپ کے لیے آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ کاظم سے ملے جو اس وقت سے زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ جیم سے جلاوطن، جبل یعنی پہاڑ، اور حضرت بہلول دانا کے لیے جیم سے جنون۔ اگلے روز آپ نے اپنی عالی شان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنون کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ ہارون رشید کے عقاب سے محفوظ ہو گئے۔ تو چلیے آپ کے لیے حضرت بہلول دانا کے چند مشہور واقعات بیان کرتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ نے مصلیت کے تحت مجذوبانہ حلیہ اپنایا تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا کی ملاقات خلیفہ ہارون رشید سے ہوئی تو خلیفہ جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا اپنی چھڑی اٹھا کر آپ کو دی اور مزاحم کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہارے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید کو سخت بیماری لگ گئی، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ کیا حال پوچھتے ہو، میرے سامنے بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ حضرت بہلول نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے اپنے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ ہارون رشید نے کہا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی معین اور مددگار نہیں؟ تو پھر لیجئے۔ ہارون رشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ جب آپ کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاری ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، آپ کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری ہی نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دانا چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت درست ہو گئی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہارون رشید نے بسر کی وہ عبادت اور ریاضت میں بسر کی۔ دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید اور ساتھی بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔
شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول نے پوچھا اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں اور آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر اس نے کہا تم انسانوں کے پیر اور مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پیچھے پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر سوال کیا کون ہو؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا، بہلول نے کہا۔ خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں، میں ہر بات ایک انداز کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی بات نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ جی ہاں معلوم ہے، میں عشاء کی نماز اور درود اور وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریخ ہو جائے گا۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور اعمال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ دوستو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی دین کی باتیں سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ جنید بغدادی کتنے بڑے شیخ تھے لیکن انہوں نے بہلول دانا کی بات کا برا منانے کی بجائے اپنی اصلاح ان سے کروائی۔ دوستو حضرت بہلول دانا کا ایک اور عجیب واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے اس لیے وہ رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ تو اس بچے نے کہا اے بہلول کیا ہم اس دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟
इनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा, तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह की इबादत करने आए हैं। उन्होंने कहा, बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे गम की ये चीज नहीं है, अभी तो तुम्हारा इस मंजिल पर आने में बड़ा वक्त पड़ा है। तो उसने कहा, अरे बहलोल, मुझे धोखा ना दे, मैंने अपनी माँ को देखा है, वो जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियां जलाती है और बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं दोजख मुझसे ना जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को ना डाला जाए। दोस्तों, याद रहे कि बहलोल दाना बेयक वक्त एक फिलोसोफर, एक तारिकुल दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना ना था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते, वो जिस जगह बैठ जाते तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते। उसके बाद बहलोल दाना बोलते रहते और लोग उनके अकवाल लिखते रहते। अगर किसी दिन उनका मूड जरा सा खुशगवार होता तो वो लोगों को सवाल करने की इजाजत भी दे देते और उसके बाद लोग उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते रहते। हारून रशीद भी उनका बहुत बड़ा फैन था। जब कभी बहलोल दाना का मूड जरा सा भी बेहतर होता तो वो भी उनकी महफिल में शरीक हो जाता। एक दिन बहलोल दाना महल के पास आ गए। हारून रशीद को इतला मिली तो वो उनके पास हाजिर हो गया। बहलोल ने हारून रशीद की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, हाँ बताओ, क्या मसला है? हारून रशीद ने कहा, हुजूर, जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से खुश होता है तो वो उसको क्या तोहफा देता है? बहलोल दाना ने गौर से उसकी तरफ देखा और बोले, अल्लाह उससे दुरुस्त और बरवक्त फैसले की कुव्वत देता है। हारून रशीद ने पूछा, और अगर अल्लाह किसी हुक्मरान से नाराज हो जाए तो वो उससे कौन सी चीज छीन लेता है? बहलोल दाना ने चंद लम्हे सोचा, हंसकर बोले, फैसला करने की कुव्वत। हारून रशीद ने फिर पूछा, हजूर, बादशाह को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह उससे खुश है या नाराज? इस सवाल पर बहलोल दाना चंद लम्हे खामोश रहे, आसमान की तरफ नजरें उठाई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, जब अल्लाह ताला किसी शख्स से खुश होता है तो वो इसको इज्जत और मर्तबे से नवाजता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो वो इस शख्स को नफरत की अलामत बना देता है। खल्के खुदा उससे पनाह मांगने लगती है और उसकी जिंदगी इबरत का निशान बन जाती है। हारून रशीद के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। उसने एक लंबी आह भरी। उसके बाद बहलोल से अर्ज किया, और हुजूर, जब अल्लाह किसी बादशाह से नाराज हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? बहलोल दाना ने गौर से हारून रशीद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और बोला, हारून, जब कोई शख्स कुदरत के अंजाम का शिकार होता है तो दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। वो सोने में हाथ डालता है तो रेत उसकी मुट्ठी में आती है। वो अपने टाइम अच्छा फैसला करना चाहता है, लेकिन कुदरत उसे बेइज्जत कर देती है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना गला खुद ही घोंट लेता है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।